الرحمن الرحیم. جہاں پر جو بات بتلانی مقصود ہے وہ ایک بات یہ ہے کہ بسم اللہ یہ جار مجرور اس کا متعلق کیا ہے. بسم اللہ با جا رہا ہے نا، تک پڑ گئی ہے، با جر نہیں دیتی. کوئی نئی تحقیق ہے تو مجھے بتا دو. یہ بات جارا اور اسم مجرور، یہ جار مجرور کا متعلق کیا ہے؟ اس میں بڑی بات ہوئی. عام طور پہ حضرات اس کا متعلق مقدم نکالتے ہیں. اچھی طرح ذہن میں رکھ لو مقدم. پھر جو مقدم نکالنے والے ہیں وہ دو قسم کے بزرگ ہیں. حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی، پہلا مترجم قرآن ہے. اس نے مصدر، حاصل مصدر کا معنی لیا ہے. حاصل مصدر کا معنی، حاصل مصدر کا معنی. اور شاہ عبد القادر کے ترجمہ میں ہے شروع اللہ کے نام سے. شروع کرتا ہوں نہیں، شروع کرتا ہوں یہ فعل کا معنی ہے. شروع کرتا ہوں کس کا معنی ہے؟ بزرگوں بول پڑو، بس ختم کرتے ہیں. شروع کرتا ہوں نہیں کہا، کیا کہا؟ شروع اللہ کے نام سے. بسم اللہ کا معنی تو سمجھ جاؤ، دورہ پڑھ کے جاؤ، کوئی پوچھے بسم اللہ کا معنی سنا، وہ بھی غلط کریں. بسم اللہ کا معنی نہ ہے تو پھر تو دورے کا فائدہ ہو گیا. تو کیا معنی کر رہا ہوں؟ شروع اللہ کے نام سے. یہ شاہ عبد القادر نے لیا ہے. تو شروع کیا کیا اس نے؟ حاصل مصدر کا معنی، یعنی جار مجرور کا متعلق حاصل مصدر مقدر معنی. حاصل ابتدائی یا کوئی نکال لو تو حاصل مصدر اس کا مقدم معنی اور مقدر معنی، اور معنی بھی مقدم. ہمارے بعض حضرات نے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور بعض حضرات نے یہاں فعل مقدر معنی ہے. شروع کرتا ہوں فعل مقدر معنی ہے. اور جو فعل مقدر معنی ہے مقدم مقدر معنی ہے. یعنی کیا؟ اشرع یا اقرع بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سمجھو بزرگوں، یہ تقدیر مقدم ہو. لیکن ہمارے حضرت رحمہ اللہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جار مجرور کا متعلق مؤخر ہے، جار مجرور کا متعلق مؤخر ہے. اس پر حوالے انشاءاللہ بعد میں آ جائیں گے. حوالے لکھیں گے تو کام لمبا ہو جائے گا. مؤخر ہے. اور اصل عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا. استعینوا یہ متعلق کیا بنایا؟ مؤخر. کیا بنایا؟ مؤخر بنایا. مؤخر معنی کیا ہوگا؟ اللہ ہی کے نام سے مدد چاہو. اللہ ہی کے نام سے. تقدیم و ما حقہ تاخیر سے اثر کا معنی پیدا ہوا نا. اللہ ہی کے نام سے. اب ذرا لطف بھی سمجھو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کہ اس کلام کی قدر بھی سمجھو کہ وہ کیا بتانا چاہتے ہیں. اگرچہ مقدم نکالے جار مجرور کا متعلق اثر والا معنی نہیں بنتا، یا وہ مزہ پیدا نہیں ہوتا جو حضرت صاحب نے بنایا. استعینوا کو مؤخر مانو. مقدم ماننے والوں نے بھی با استعانت کی لے لی ہے، لیکن وہ مزہ نہیں، اثر والا معنی نہیں، اثر والا معنی نہیں.
اور اگر مؤخر نکالا جائے، بولو بھائی کیا ہوگا؟ حصر والا معنی ہوگا، مطلب کیا ہوگا؟ اللہ ہی کے نام سے، اللہ ہی کے نام سے، مطلب اللہ ہی سے مدد مانگو۔ بسم اللہ کا معنی کہ اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے مدد مانگو، کسی پیر فقیر جن بھوت نوری ناری سے مدد نہ مانگو، اللہ ہی سے مدد مانگو، کسی زندہ مردہ سے مدد نہ مانگو۔ یہ حصر والا معنی ہوگا مؤخر نکالنے کی صورت میں۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ حوامیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ ان کی مراد یہی ہے، تو سمجھ آئیے بات۔ استعینو مؤخر نکالنا ہے، استعینو تو معنی حصر والا بن جائے گا ایک۔ دوسرا، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بریلوی عجیب مخلوق ہے، عجائب المخلوقات۔ انہوں نے احمد رضا خان نے ترجمہ کیا، اور اتنا زبردست ترجمہ کیا، بہترین ترجمہ کیا کہ 70 اسلامی ملکوں نے پابندی لگا دی، اتنا عالی شان ترجمہ تھا۔ مکہ مدینہ میں پابندی لگ گئی، جس طرح حرم میں خنزیر نہیں آ سکتا، احمد رضا خان کا ترجمہ بھی نہیں آ سکتا۔ داخلے پہ پابندی، خنزیر پہ پابندی، نورانی پہ پابندی، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ پہ پابندی۔ تو اتنا بہترین ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت۔ پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عیب چھپانے کے لیے آدمی دوسروں پر انگلی کھڑے کر دے۔ اپنا ناک کٹا، وہ کہتے ہیں نا ناک کٹا کسی شہر میں داخل ہوا، وہ جسے ملتا بھائی تیرے ناک کو کیا ہوا، تیرے ناک کو کیا ہوا، ناک تو اس کا کٹا ہوا تھا، وہ دوسرے تیرے ناک کو کیا ہوا، تیرے ناک کو کیا ہوا، کیا کہ اس کو میں ایسا الجھاؤں گا میرے ناک کا اس کو خیال بھی نہیں رہے گا۔ ترجمہ تو کیا احمد رضا خان نے، پیچھے ایک رضا المصطفیٰ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی ہمارے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، 70 ملکوں نے پابندی تو لگائی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو ہے الہامی ہے، اور کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے۔ اس نے تقابل پیش کر دیا کہ علماء دیوبند کا ترجمہ ناقص ہے، شاہ عبد القادر کا ترجمہ غلط ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ واقعی کوئی آسمانوں سے آیا ہے، اور یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ اس پہ ان کا زور ہے، 4 کتابیں اس پہ لکھی ہیں تقابل تراجم، ان میں سے ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر معنی کیا کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، جب مدد مانگو اللہ سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ یہ کفریہ ترجمہ ہے، نہایت رحم کرنے والا یہ کیا ہے؟ کفریہ ترجمہ ہے۔ تو سمجھے ہو کہ نہیں؟ اب ذرا سمجھو، یہ تو ان کا دعویٰ ہے یہ کفریہ ترجمہ ہے، تحقیق کیا ہے، کیسے کفریہ ہے؟ کہتے پہلے تمہید سمجھو۔ تمہید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ازلی ابدی ہیں، اور تمام صفات کے لیے لا نہایت لہو، لا متناہی ہے۔ اس صوفی کو جگا دو، سیدھا ہو کے بیٹھو بزرگوں، کرسی لے آ کر دیں۔ اچھا، لا نہایت لہو، اور تم نے ترجمہ کیا نہایت رحم کرنے والا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی صفت رحیم کی نہایت ہو گئی نا، توجہ ہے، نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ کی صفت رحیم کی تم نے کیا مان لیا؟ انتہا مان لی، محدود مانا۔ اور علماء دیوبند نے اللہ کی صفات کو محدود کر دیا، ان کی انتہا مان لی، یہ محدود ہو گئی، لہذا یہ کفر ہے۔ اب یہ نتیجہ نکلا ہے، ہم کہتے ہیں کہ الٹے پاس بریلی کو
یہ بے وقوف اردو بھی نہیں سمجھتے، اعتراض کرتے ہیں اکابرین دیوبند پر اور خود کو اردو بھی نہیں آتی. یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. تو بہت ساری عبارات جہاں چلیں گے اور مستقل عبارات اکابر وہ دور کے بعد آ جائیں گی. تو یہاں پر جو ہے بات سمجھو مختصر سی کہ ہم کہتے ہیں کہ جس بریلوی نے اعتراض کیا ہے، اعتراض آپ کے ذہن میں اترا ہے یا نہیں؟ اس کو ذہن میں رکھ لو. تو پہلے تو وہ جاہل ہے، جہالت ہے. فرہنگ آسفی یہ اردو لغت کی کتاب ہے، فرہنگ آسفی، اور اس کی نون کی بات جہاں چل رہی ہے وہاں پر دیکھ لینا. فرہنگ آسفی میں وہاں اس نے صاف لکھا ہے کہ نہایت یہ عربی سے اردو میں جب لفظ آیا تو یہ مخفف ہے. آپ پڑھتے رہتے ہیں مخفف، ان مخفف من المثقل، ان مخفف من المثقل، یہ پڑھتے رہتے ہیں. جو کہتے ہیں مخفف ہے، کس سے مخفف ہے؟ کہتے ہیں اصل جہاں لکھا جاتا ہے نہایت، وہاں مراد ہوتا ہے لا نہایا. نہایت بے نہایا، بے انتہا، بے انتہا. یہ کیا ہے؟ مخفف لفظ ہے اور بے بمانا بے انتہا، جس کی کوئی انتہا نہیں. نہایت بے معنی بے انتہا پورا لفظ یہ ہے، لیکن بعض الفاظ مخفف کر کے پڑھے اور لکھے جاتے ہیں. یہ ایسی مثال ہے جس طرح عبارت لکھے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ الخ، کیا معنی ہوتا ہے؟ الا آخری ہی، الا آخری. اب کوئی بریلوی کہے یہ الخ کیا ہے؟ الخ آ گیا، یہ اس کو کہنا ہوگا چاہ، الخ نہیں سمجھے، چاہ. یہ اسی طرح وہ الخ مخفف ہے. تو نہایت بھی کیا ہے؟ لفظ مخفف ہے. حوالہ میں نے دے دیا ہے، فرہنگ آسفی، اور باس نون، اس میں یہ باس ہے. آپ ذرا خیال بھی کر لو، آج کل کوئی جدید محققین بھی یہ اعتراض کر رہے ہیں جی یہاں یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. ہم کہتے اس کو بھی جہالت ہے اردو سے اسی کو. اچھا بہرحال ہم نے کہنا تو کسی کو کچھ بھی نہیں. یہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ تھک گئے ہو، بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، بات بسم اللہ کی ہے. بسم اللہ میں 3 علوم بیان کیے گئے. بسم اللہ میں کتنے علوم ہیں؟ 3. ایک ہے علم المبدا، ایک ہے علم المعاش، اور ایک ہے علم المعاد. بسم اللہ میں کتنے علوم ہیں؟ 3. علم المبدا، علم المعاش اور علم المعاد. چلو اس کی تفصیل کل کریں گے. 3 علوم ہیں. اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ پورے قرآن میں بھی 3 مضمون ہیں. جتنی آپ نے تعبیریں کی اس کی تعبیر یہ بھی ہے. 30 پارے قرآن کے بسم اللہ میں آ گئے ہیں. علم المبدا بھی، علم المعاش بھی اور علم المعاد بھی. اسی سے ہم کہتے ہیں اب ایک بات سمجھنی آسان ہو گئی کہ قرآن معجز کلام ہے. قرآن کی مثل نہیں لائی جا سکتی. اب کوئی ایسی کتاب ہے جس کو بسم اللہ سے شروع کرو تو وہ مثل نہیں ہوگی، نقل ہوگی. اور کوئی ایسے لفظ لاؤ اپنی طرف سے قرآن کی نقل نہ مارو، مثل لاؤ جس میں 30 پارے اکٹھے ہوں. علم تفعلوا فتقن ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ بھی معجز ہے. بسم اللہ اور وجہ اعجاز اس کی یہ بھی ہے. آپ سمجھ گئے وجہ اعجاز کہ اگر انہی الفاظ سے لانی ہے تو وہ پھر مثل تو نہیں بنے گی نا، نقل ہی بنے گی. پھر وہ قرآن کی نقل ماری. قرآن نے یہ تو نہیں کہا فاتو بے نقل ہی،
فاتو بے مثل ہی، اور مثل کوئی لاؤ نا، ایسا جملہ ہو جس میں سارا جہان آ گیا، قرآن سے نقل بھی نہ ہو، دوسرے لاؤ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ ایک وجہ اعجاز یہ بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔